هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا وزير له ولا بشير له ولا مشير له ولا ند له ولا ممد له ولا ضد له ولا كفو له ولا معاهد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وسراجنا ونذيرنا وبشيرنا هادي سبيلنا راوي عديلنا وإمامنا وإمام كل مولانا محمدا عبده ورسوله هو المصطفى والمرتضى وسيد الورى وشمس الزهى وبدر الدجى وصدر العلا إمام الأنبياء محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یقین دانم دری عالم کلا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو. تعصي الإله وأنت تظهر حبه فهذا العمر في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے حشر تک سوتا رہے گا حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے. وہ باغ جن کے لاکھ مالی تھے وہ باغ جن کے لاکھ مالی تھے سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. جس دور پہ دنیا نازا تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ دنیا نازا تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا اپنا فسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینہ میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی لگایا جینے میں مرنے کو ہم بھول گئے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. محترم سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے 7 آیات
6 آیات احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک حدیث، نصیحت آموز چند اشعار پڑھے گئے ہیں۔ اللہ جل جلالہ امن والہ کی ذات عالیہ سے التجا ہے، درخواست ہے، عرضی ہے، سوال ہے، دعا ہے، پکار ہے۔ باری تعالیٰ ان آیات مبارکہ کا، احادیث مقدسہ کا صحیح مقصد مطلب اللہ بیان کرنا توفیق بخشیں۔ عاجز ناچیز کو، آپ بھائیوں کو، مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، مردوں کو، عورتوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، اللہ تعالیٰ سننے کے بعد مکمل یقین کے ساتھ ہم سب کو اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر قرآن کا شان، رسول اللہ کا شان اور پھر ماننے والوں کا شان اور نہ ماننے والوں کے لیے جزا سزا، پھر ماننا نہ ماننا، پھر انبیاء کرام، رسول مقبول، جتنے پیغمبر جتنے رسول آئے، ان لوگوں نے جنہوں نے ان کو جھٹلایا، ان کی رسالت کو، ان کی نبوت کو نہ مانا، طرح طرح کے فتوے لگائے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہاً زجراً بیان کیا ہے کہ جنہوں نے مانا کامیاب ہوئے، جنہوں نے نہ مانا وہ ناکام اور خسارے میں گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا آیات میں فرمایا، جو دنیا میں رہ کر اللہ کو پہچان لیا، بن دیکھے بن غیب اللہ سے ڈرتے رہے، ذکر رسول، فکر رسول، اطاعت رسول، رسول اللہ کی نصیحت پہ عمل کیا، نیک اعمال دنیا میں کیے، اس کا ثواب، اور جو دنیا میں نیک اعمال کر کے کچھ چیز بنا گئے اس کا ثواب، دنیا میں کرتے رہے تو ثواب ملے گا، دنیا سے چلے گئے تو اس چیز کا جو چھوڑ کے گئے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ نہ دنیا میں کیا، نہ آخرت کے لیے کچھ بھیجا، نہ جانے کے بعد دنیا میں کوئی اچھا کام چھوڑ کے گئے، ان کے لیے عذاب اور اذیت ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اس ادوار میں، ان زمانوں میں لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا۔ ایک تو نبوت کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، دوسرا نہ مانا اور فتوے لگائے کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ ساحر ہیں، کیا کیا آ کر تم لوگوں نے رکھنے ڈالے۔ ہمارا آبائی دین، اجدادوں کا دین، ہمارا بنا بنایا دین، بنے بنے مذاہب تم نے بگاڑ دیے۔ انسان کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک یہ رہبر بھیجے، نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، ہادی بھیجے۔ کسی کو صحیفے ملے، کسی کو داؤد ملی، زبور ملی، انجیل ملی، کتابیں ملی، آخر میں قرآن ملا۔ قرآن کی اس وکالت سے، ثبوت سے، صداقت سے، کتابوں کی صداقت سے، نبیوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سمجھایا، بتلایا۔ جن لوگوں نے مانا وہ کامیاب ہوئے، استغفر اللہ، اور جن لوگوں نے نہ مانا وہ ناکام ہوئے، خسارے میں گئے۔ اور جنہوں نے مانا ان کی بھی اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے،
جنہوں نے تکذیب کی، نبیوں کو جھٹلایا، غلط سلط کہا، فتوے لگائے، گالیاں بکیں، برا بھلا کہا، کوئی غرق ہو گئے، کوئی ہواؤں میں اڑ گئے، کن کے کلیجے پھٹ گئے، کوئی تھپڑوں سے مرے، کوئی پانی میں غرق ہوئے، کسی کو کیا تکلیف، کسی کو کیا تکلیف۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر فرمایا۔ آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں بڑے ہوئے، مکے کے اندر اسی بیت اللہ کے قرب و جوار میں اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں جناب محمد رسول اللہ کو نبوت سے نوازا، قرآن کا نزول ہوا، نبی علیہ السلام کو رسول، مقبول، محبوب، امام الانبیاء، رئیس الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء، سید الرسل بنایا، اور پھر آپ کی زبان مبارک سے اعلان کروایا۔ اعلان نہیں تھا، نبوت نہیں ملی تھی، رسول اللہ سے سارے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، بڑے بڑے پیار والے ناموں سے پکارتے تھے، کہتے تھے انت صادق امین، حسین بھی ہیں، جمیل بھی ہیں، امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں، محبوب بھی ہیں۔ اور مکے کے کافر اور مشرک رسول اللہ کے پاس امانتیں رکھتے، سمجھتے تھے کہ سچا ہے، امانت کی خیانت نہیں کرتا، سلو کرواتے، حضور کا قدر کرتے، دائیں بائیں تعریفیں کرتے۔ جب نبوت ملی، اللہ کے قرآن کا نزول ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں، پہلے میں محمد تھا، محمد بن عبداللہ تھا، آج بھی محمد بن عبداللہ بھی ہوں، مگر ساتھ ساتھ میں محمد الرسول اللہ ہوں، اللہ کا محبوب، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول ہوں، اور جتنے نبی آئے سب نبیوں کا سردار ہوں، اور عرش کا نبی، فرش کا نبی، 14 طبق زمین و آسمان کا اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میرے سر مبارک پہ نبوت کا تاج سجایا ہے، اور مجھے تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن دیا ہے تاکہ میں تمہیں سمجھاؤں، سیدھے راستے پہ چلنے کی تمہیں ہدایت دوں، تقریر کروں، تبلیغ کروں، نصیحت کروں، واعظ کروں، سمجھاؤں۔ ان لوگوں نے کہا وہ کون سی تقریر، وہ کون سی بات ہے جو آپ ہمیں سمجھائیں گے؟ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلی بات، اصلی بات، عمدہ بات، یقینی بات، پکی بات، اور جنت کے ضامن اور جنت میں جانے والا عمل وہ ہے ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک ذات پہ ایمان رکھنا ہے، بھروسہ بھی اللہ پہ، توکل بھی اللہ پہ، ڈرنا بھی اللہ سے، مانگنا بھی اللہ سے، لینا بھی اللہ سے، دینا کو بھی اسی کو، لینا بھی اسی سے ہے۔ کسی قبر پہ، کسی شجر پہ، کسی انسان کے آگے، درخت کے آگے، پانی سے، ہوا سے، سورج سے، چاند سے، کسی سے نہیں مانگنا، نہ زندوں سے، نہ مردوں سے، نہ بڑوں سے، نہ چھوٹوں سے، نہ صدروں سے، نہ وزیروں سے، نہ پیروں سے، نہ فقیروں سے، نہ نبیوں سے، نہ ولیوں سے۔ مانگنے والی ایک ذات ہے جس سے مانگنا ہے۔ اللہ نے مجھے یہی سکھلانے کے لیے، بتلانے کے لیے بھیجا ہے، میں تمہیں یہی سکھانے آیا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے، اکیلا مارتا ہے، اکیلا جلاتا ہے، اکیلا پیدا کرتا ہے، اکیلے رنگ بھرتا ہے، پوری دنیا کو چلا رہا ہے، چلاتا آیا ہے، چلائے گا، زندوں سے مردہ، مردوں سے زندہ، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ جب یہ تقریر کی میرے پیغمبر نے ان کو بتلایا، سمجھایا، تو میرے بھائیوں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ زمانہ 600 سال کے قریب، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اس کی مثال ہے
مسجد ہو امام نہ ہو، یا امام ہو تو ان پڑھ ہو، عالم نہ ہو، مسئلے مسائل نہ بتلاتا ہو، حق نہ بتلاتا ہو، جائز ناجائز نہ بتلاتا ہو، جیسی عوام جیسا امام ویسا بیچارہ ہو، تو امت کو ہدایت کیسے ملے گی؟ محلے والوں کو ہدایت کیسے ملے گی؟ نہ امام کے اندر وہ نیکی اور سرخروئی، نہ جیسا دیس ویسا ویس، امام بھی جاہل، مقتدی بھی جاہل، جو کچھ عوام کرے وہ بھی ان کے ساتھ، جو کچھ امام کرے وہ امام کے ساتھ۔ اب اللہ کے نبی آئے جو مکے والوں کے کرتوت تھے، کردار تھے، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی صحبتیں، ان کی رنگ ریلیاں، نعوذ باللہ جیسے ہمارے ہاں ہیں، مسجدیں برباد، مندر آباد، گرجے آباد، کلیسے آباد، قبریں آباد، روضے آباد، مندر آباد، قبرستان آباد، مردوں کی قبریں، پیروں کی قبریں، ولیوں عرس، قوالیاں، کھانے پینے، نظریں، منتیں، اللہ کے گھر برباد، نہ کوئی نماز پڑھنے والا، نہ کوئی اللہ کو یاد کرنے والا، نہ اللہ کا خوف، نہ اللہ کا ڈر، لوٹ کھسوٹ، مار دھاڑ، قتل و غارت۔ اللہ کو اللہ سمجھتے نہیں تھے، اللہ کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کون ہوتا ہے، اس کو کوئی چلانے والا، کوئی دیکھنے والا، جزا ہے، سزا ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، حلال ہے، حرام ہے، پاک ہے، پلیت ہے، کوئی پتہ نہیں تھا۔ اتنے بڑے ظالم، شرک میں، کفر میں، غلاظت میں، بدعات میں، رسومات میں، پھر کیا تھا؟ کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ہر بندے کا اپنا مذہب، ہر بندے کی اپنی مسجد، جو کچھ کر رہا ہے کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا، اس کی مرضی، میری مرضی، تیری مرضی۔ ہر بندے نے اپنی مرضی چلائی ہوئی تھی، اپنی دکان چمکائی ہوئی تھی۔ اللہ کے باغی، اللہ کے سرکش، کوئی ان کو کوئی روکتا ٹوکتا اس کو قتل کر دیتے، اس کو مار دیتے، اس کا نام بھی نہیں رہتا، اس لیے کہ یہ حق کیوں کہتا ہے، سچ کیوں کہتا ہے۔ تو سچ میں مرچیں لگتی ہیں، جھوٹ میں مزہ آتا ہے۔ ملاوٹ کا کھانا ہو، ملاوٹ کا پانی ہو، ملاوٹ والی محفل ہو، گندی صحبت ہو، گندے لوگ ہوں، تو پھر سبحان اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی بات کی جائے، اللہ والوں کی بات کی جائے، ڈرایا دھمکایا جائے، تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہوتا کون ہے، ہمیں یہ سمجھاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں سمجھایا، مکے کے کافر، مکے کے مشرک، کافر اس کو کہتے ہیں جو قرآن کو نہ مانے، میں اس کو مانتے نہیں ہوں، میں اللہ کو مانتے نہیں ہوں، میں محمد رسول اللہ کو رسول مانتا نہیں ہوں، میں جنت کو نہیں مانتا، میں جہنم کو نہیں مانتا، میں حشر کو نہیں مانتا، حساب کتاب نہیں مانتا، کچھ نہیں ہے، میں نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، پیسہ حج نہیں کرتا، زکوٰۃ ہے میں نہیں دوں گا، انکاری ہے، اس کو کہتے ہیں کافر ہے، یہ منکر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ سب کو مانتا ہے، اللہ بھی ہے، محمد رسول اللہ بھی ہیں، قرآن بھی سچا ہے، نبی بھی سچا ہے، کتابیں سچی ہیں، فرشتے سچے ہیں، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، مگر ان میں ملاوٹ کرتا ہے۔ اللہ کو اللہ بھی مانتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسرا رشتہ جوڑتا ہے کہ اللہ تو اللہ ہے، مگر اللہ کے نیچے ایلچی ہیں، اللہ کے سفارشی ہیں، اللہ کے ہاں ملانے کے لیے وہ بندے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ ملتا ہے، اللہ ایسے نہیں ملتا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں رشتے جوڑتا ہے، اللہ کے تصرف میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس کی قدرت میں میں گوئیاں کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مشرک۔ نماز بھی پڑھتا ہے، 2 نمبری کام بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، مگر دوسروں کی عبادت کرتا ہے۔ مکے والوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم تجھے نہیں مانتے، تو تو بندہ ہے، انسان ہے ہماری طرح، یاکلون الطعام ویمشی فی الاسواق، تو کھانا بھی کھاتا ہے، روٹی بھی کھاتا ہے، تجھے بخار بھی آتا ہے، نزلہ بھی آتا ہے، پیشاب مبارک بھی کرتا ہے، قضاء حاجت بھی کرتا ہے، غمی خوشی غمی تیرے ساتھ ہے، بخار بھی آتا ہے،
اور تو کہتا ہے میں محمد رسول اللہ ہوں۔ ہمارا عقل نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں رسول وہ ہوگا جو نور ہوگا، نور ہوگا، بندہ نبی نہیں بن سکتا۔ یہ اتنے لوازمات، کھانے پینے والا، شادی ہو، بچے اولاد ہوں، اور پھر بہے میں پوری دنیا سے افضل ہوں، لست مرسلا، ہم تجھے نبی نہیں مانتے۔ نبی ہو کو نورانی، کو فرشتہ نبی بنے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو بول، اگر نبی فرشتہ بن کے آتا، فرشتوں کی زبان عربی، فرشتوں کی زبان نورانی، ادھر کوئی سریکی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پشتو ہے، کوئی بنگالی ہے، کوئی جلالی ہے، کوئی جمالی ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے۔ فرشتے نور، تم بندے، ان کا رہنا، ان کا اڑنا، ان کا آنا الگ، تمہارا الگ، تو رشتہ نہ ملتا، نہ ان کی بولی تمہیں سمجھ آتی، نہ تمہیں ان کی سمجھ آتی، تو لہذا کیسے بات بنتی؟ ہم نے وہی کیا جیسے تم ویسے ہی تم ہی میں سے میں نے مقدس، اعلیٰ، افضل، برتر، سب سے افضل بنا کر تمہاری نسل میں سے، تمہارے خون میں سے میں نے نبی پیدا کیے۔ یہ سارے نبی ایسے آئے ہیں، سارے نبی انسان تھے مگر افضل تھے، ان کا شان اعلیٰ تھا، ان کا تعلق میرے سے، ان کا بول چال میرے سے، ان کے بعد فرشتوں کا آنا، جبرائیل کا آنا، وحی کا آنا، اور حق کا سمجھانا، صداقت کے مہرے، لہٰذا میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہنے لگا نہیں، ہم تجھے نہیں مانتے، تو کیا کرنے آیا ہے؟ میں جھوٹ چھڑوانے آیا ہوں، سود چھڑوانے آیا ہوں، چوری چھڑوانے آیا ہوں، قلہ چھڑوانے آیا ہوں، اچھے کام بتلانے آیا ہوں، برائی سے تمہیں روکنے آیا ہوں۔ نیکی کرو، ہر عمل، ہر کام میں نیکی اختیار کرو، اللہ سے ڈرانے آیا ہوں، اس سے ڈرو، اس کا شکر کرو، صبر کرو، ذکر کرو، خدا کو یاد کرو۔ مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر جینا ہے، پھر حساب و کتاب ہے، پھر جنت جہنم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مکے کی بات ہے، 40 سال کے بعد یہ رسول اللہ تقریر کر رہے ہیں۔ اب جنہوں نے سنا، جن کے حصے میں، جن کے پلے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھی تھی، 13 سال میرے نبی نے محنت کی مکے میں، 40 کے بعد 13 سال، 53 سال، 13 سال سنایا، سمجھایا۔ وہ کہنے لگے نہیں، نہ اس کو مانتے نہ تجھے مانتے، یہ کیا ہے تو پڑھتا ہے تو صحیح، سجے میں، تحریر میں، تقریر میں، لکھت میں، سبحان اللہ، نہیں مانتے۔ ہم مانیں گے، تجھے نہیں مانتے، تیری بات کو بھی نہیں مانتے۔ ہم کس کو مانیں گے؟ اپنے ابا والے دین کو۔ ہمارا ابا، ہمارا دادا، ہمارا پردادا، جو پچھلے لوگوں نے 500 سال، 400 سال، 600 سال اس سے پہلے جو ہمیں دین دے گئے، جو وہ کام کرتے تھے، ہمیں وہ اچھا لگتا ہے۔ اب سب کو چھوڑ دیں، تیری ایک ہی مانے، نہیں مانتے، ہم اسی پہ چلیں گے۔ ابا والا دین، دادے والا دین، تیری نہیں مانتے۔ تو جو پڑھتا ہے یہ غلط ہے، رات کو بناتا ہے، سوچتا ہے، پھر صبح اٹھ کے تقریر کرتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، ہم نہیں مانتے۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ لگایا، اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ یاسین جو ہم صبح پڑھتے ہیں، اکثر لوگوں کو یاسین یاد ہوتی ہے، رحمت والی ہے، برکت والی یاسین۔ کاروبار میں، زندگی میں، مرنے میں کے ٹائم بندہ نہ مر رہا ہو، سکرات لگی ہو، تو کہتے سورۃ یاسین پڑھو تاکہ اس کا روح نکل جائے۔ تو اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے اپنے مطلب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین اتاری، جبرائیل جا، یہ مکے میں اتری۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ نہ تجھے نبی مانتے ہیں، نہ تیرے کو دین کو مانتے ہیں، نہ اس قرآن کو مانتے ہیں۔ تو نبی روئے، اللہ دیکھ میرے چچوں کا حال، سرداروں کا حال، وڈیروں کا حال، خانوں کا حال، اس دور کے رئیس، اس دور کے وڈیرے کہتے ہیں ہم اپنے ابا والے دین پہ چلیں گے، تیرا دین ہمیں پسند، یہ جو تو لے آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر نہ گھبرا، توجہ ذرا بھائی، نہ گھبرا، میں اللہ تیری تصدیق کرتا ہوں، میں اللہ اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہوں، میں تیری نبوت کی بھی تصدیق کرتا ہوں،
قرآن کی حقانیت کا، قرآن کے اعجاز کا، قرآن کی صداقت کا، قرآن کے بھیجنے کا، اس کے آنے کا مقصد میں اللہ خود بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو میں اللہ کہہ رہا ہوں، میں اللہ کہتا ہوں کہ میں نے اس کو بھیجا ہے، وہ محمد رسول اللہ کو میں نے رسول بنایا، میں نے اس کو نبی بنایا، خاتم النبیین بنایا۔ اگر تمہارا میں اللہ پہ یقین ہے تو پھر مانو کہ قرآن بھی سچا ہے، نبی کا فرمان بھی سچا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین میں قسم کھائی۔ یاد رکھنا کیا بڑا شان ہے میرے نبی کا۔ 1.25 لاکھ نبی آئے، اللہ نے کسی نبی کے بارے میں قسم نہیں اٹھائی، اور اللہ نے محمد الرسول اللہ کی نبوت کے اعزاز میں، قرآن کی صداقت میں اللہ نے قسم کھائی کہ دنیا والوں، مجھے اس قرآن کی قسم، مجھے اس کتاب کی قسم۔ جواب، سوال پھر اس کا جواب، اللہ نے قسم کھائی قرآن کی صداقت کی، محمد رسول اللہ کی رسالت کی، کہ لوگوں اس کو مان لو۔